قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حصل جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لا تضبط الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وصلب الدين قصہ کسر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیہ، فرمایا اے لوگو تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا رب تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ حصول برکت کے لیے ایک بار مل کر سب بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن عطا کیا اور ہم مسجد میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے مختصر بیان ہم نے سنا تھا، جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کا ذکر کیا تھا، ایمان کی شاخیں بیان فرمائی تھی۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ذکر کی گئی فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ایمان کی جو پہلی شاخ ہے، جو پہلا شعبہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا۔ تو لہذا اس حدیث پاک کے اندر جو ایمان کے شعبے ذکر کیے گئے اور جن شعبوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اسی مناسبت سے آج ہم جو ایمان کا پہلا شعبہ ہے اس کے حوالے سے سنیں گے اور ایمان کے اس پہلے شعبے کی اہمیت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ایمان کا پہلا شعبہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا۔ اس لحاظ سے ایمان کا پہلا شعبہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔
یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے، جسے ہم ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، یہ اقرار کرنا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اقرار کر لینا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حی القیوم ہے، اور وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کے علاوہ دیگر جو عقائد ہیں ان کو سچے دل سے مان کر انہی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا اور اسی کو آگے لوگوں تک بیان کرنا، تو یہ ایمان باللہ، اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے، تو فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لے گا۔ اللہ کی ذات کو ماننا یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے۔ اور اللہ کی ذات کو کیسے ماننا ہے، ہم بارہا اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آیا جیسا کہ وہ ہے، اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے تمام احکامات کو قبول کیا۔ کیسے؟ زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو اس ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کی ذات کو ویسے مانا جائے جیسا کہ وہ ہے، اس کی صفات کو ویسے مانا جائے جیسے وہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا یقین رکھنا، انہیں تسلیم کرنا، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ یہ چیز بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی اللہ کے اس کلام پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پر ایمان لانے کے تحت داخل ہیں۔ ان پر آگے تفصیلی کلام انشاءاللہ ہم کریں گے، جیسا کہ ایمان کا دوسرا شعبہ ہے اللہ کے انبیاء پر ایمان لے کر آنا، یہ ایمان کا دوسرا شعبہ ہے۔ لیکن جو پہلا شعبہ ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا، تو انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت داخل ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کو تو مانے، اس کی ذات و صفات کا اقرار کرے، لیکن اللہ کے کسی نبی کا انکار کرے،
ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے انبیاء اور رسولوں کو مانے، اور جو احکامات نازل کیے ان احکامات کو دل سے تسلیم کرے۔ یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے تحت داخل۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا ہے تو آئیے یہ سنتے ہیں اللہ کسے کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کا اطلاق ہے جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو اس لفظ اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو فرمایا ہوا اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام خوبیوں کی جامع ذات ہے۔ جو واجب الوجود ہے اور تمام خوبیوں کی جامع ذات ہے، جس ذات کے اندر تمام خوبیاں پائی جائیں اور واجب الوجود ہو، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح ذات کامل و اکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی اسی طرح کا رکھا ہے، اور اس کی ذات کا نام یہ ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ، یہ اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اگر آپ اس لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے نام کے ایک ایک حرف میں بڑی ہی جامعیت رکھی ہے۔ اگر ہم بعض الفاظ کو ہٹا بھی دیں تو اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ جیسے لفظ اللہ ہے، اگر ہم شروع سے الف کو ہٹا دیں تو لفظ کی ابتدا ہوگی لام سے، تو معنی بن جاتا ہے للہ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اور اگر یہ والا لام بھی ہٹا دیا جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر یہ والا لام بھی ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جاتا ہے ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ نے نام ایسا رکھا کہ جس کے حرف ختم بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی معنی اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مزید آگے چلیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی گواہی ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی بڑا ایمان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ احبار ملک شام سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ دو بندے تھے۔ جب وہ مدینہ شریف کے اندر آئے نا، اب تورات و انجیل پڑھنے والے تھے، وہ علم رکھنے والے تھے، تو جب مدینہ شریف کے اندر آئے، مدینہ کی ان وادیوں کو دیکھا، سرسبز و شاداب باغوں کو دیکھا، چشموں کو دیکھا، اور تورات و انجیل کے اندر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں بیان کی تھیں، انہوں نے آ کر اس علاقے کے اندر ان نشانیوں کو دیکھا، تو مدینہ شریف کو دیکھ کر کہنے لگے لگتا یہ ہے اللہ کے آخری نبی یہیں پہ تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا، کیا آپ محمد ہیں؟
سرکار کا نام اقدس اللہ نے بیان کیا نا پچھلی کتابوں میں کہ ان کا نام احمد و محمد ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا حضور آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا حضور آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے رب نے مجھے احمد بنایا ہے۔ اب یہ دو سوال انہوں نے کر لیے تو تورات و انجیل کے اندر آپ کے دو ناموں کا ذکر موجود ہے۔ اب انہیں کچھ نہ کچھ یہ یقین ہوا کہ ہاں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب وہ کہنے لگے حضور دو سوال ہمارے پورے ہو گئے، ایک سوال باقی ہے، اگر آپ اس تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تیسرا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور یہ بتائیے اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور اپنے محبوب کو یہ خبر دی، نے ارشاد فرمایا محبوب انہیں بتا دو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ گواہی خدا دے رہا ہے، اور خدا کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ تو محبوب نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو اللہ دے رہا ہے اور اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے سنا کلمہ پڑھ کے محبوب کے حق پہ اسلام قبول کر لیتا، تو اللہ پر ایمان لے کر آنا یہ سب سے بڑی گواہی ہے، اور بندے نے اس کا اقرار کرنا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے۔ ایمان والوں کی کیا صفت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کی ذات کا یقین رکھتے ہیں، دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت ہے بن دیکھے وہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے چند صحابہ کو ایک شخص کی طرف بھیجا، قبیلے کا سردار تھا، فرمایا جا کر اسے اسلام کی دعوت دو اور یہ دعوت دو کہ ایک خدا کو مانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی گئے اور جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ ایک خدا کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا، سارے جہاں کو بنایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کن کے صحابہ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کن کے دوست ساتھی ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خدا ہے وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، لوہے کا ہے یا پتل کا ہے جسے ہم نے ماننا ہے؟ صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ رب کے بارے میں کیسی بات کرتا ہے، اسے سمجھایا وہ نہیں مانا۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بڑا عجیب بندہ ہے، اس کی بدبختی تو انتہا کو ہے، وہ کہتا ہے خدا لوہے کا بنا ہے یا سونے چاندی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ اور پھر نرمی سے سمجھاؤ کہ ایک خدا کو مانے۔ صحابہ دوبارہ گئے، انہوں نے جا کر پھر اسلام کی دعوت دی، خدا کو ماننے کی بات کی۔ اس بندے نے کہا جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ جس خدا کو میں نے دیکھا نہیں اس خدا کو کیسے مان لوں؟ اب صحابہ بہت غصہ آیا کہ پہلے کیا بات کرتا تھا، اب اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ صحابہ دوبارہ آئے اور آ کر ماجرا عرض کیا، سرکار نے فرمایا ایک بار پھر جاؤ، یعنی ہمارا کام ہے اسلام کا پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ سرکار نے فرمایا پھر جاؤ،
صحابہ پھر گئے اور جا کر کہا ایک خدا کو مانو. اب بھی اس نے اسی طرح کی بات کی اور تسلیم نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بھیجی، بجلی کڑکی اور اس بندے کے اوپر پڑتی ہے اور جلا کر اسے راکھ کر دیا. اب جب صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا، صحابہ واپس آ رہے ہیں. جب رستے میں آئے، ادھر سے سرکار نے کچھ اور صحابی بھیجے ہوئے تھے اور وہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں وہ بندہ جو رب کے بارے میں یہ بات کرتا تھا کہ رب لوہے کا بنا ہے یا سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، جل کر راکھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے. کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا ہمیں محمد عربی نے بھیجا ہے. رب نے وحی کے ذریعے مصطفیٰ کو خبر دی جو ہمارے بارے میں ایسی بات کرتا تھا، ہم نے اسے جلا کر راکھ کر دیا. رب کی ذات پر ایمان لے کر آنا اور ویسے لے کر آنا جیسا کہ وہ ہے، یہ بندے پر لازم ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کی ذات و صفات کو ماننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں. وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے نازل کردہ احکامات کو مانیں. اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اللہ کی ذات پر ایمان کے یہ تقاضے ہیں. کیا؟ کہ اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اللہ کی ذات سے دعا کی جائے، جو کچھ بھی حاجت ہو رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے. تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں. جہاں ہم دیگر چیزیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا مسئلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. تو یہ ایمان باللہ کے تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان والی موت عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا